اسٹوڈنٹس السلام علیکم. تمام اسٹوڈنٹس کو رمضان مبارک ہو اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس مہینے کی سعادتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. 9 کلاس لیکچر نمبر 5 کا آغاز کرتے ہیں. اس میں سورہ انفال کا رکوع نمبر 4 آیت نمبر 29 تا 37. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اے ایمان والو، اگر خدا سے تم ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے امر فارغ پیدا کر دے گا، یعنی تم کو ممتاز کر دے گا. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور خدا بڑے فضل والا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے انعامات کو بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں نعمت فرقان عطا کرے گا. نعمت فرقان کیا ہے؟ حق و باطل میں تمیز کرنے والی قوت کو فرقان کہتے ہیں. جو لوگ تقویٰ اختیار کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، اللہ پاک ان کے دلوں کے اندر ایسی قوت پیدا کر دیتا ہے جو ان کے لیے کسوٹی کا کام دیتی ہے. اس کے ذریعے انہیں اچھی اور بری چیزوں کے بارے میں تمیز کرنے کی صلاحیت حاصل ہو جاتی ہے. حدیث میں اس صلاحیت کو مومن کی فراست کہا گیا اور فرمایا، اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تقویٰ کا ایک انعام اللہ نے بیان کیا، نعمت فرقان. دوسرا ستر ایوب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تقویٰ اختیار کرنے والوں پر دوسرا انعام یہ ہے کہ ان کی غفلت کی وجہ سے ان سے جو کوتاہی یا گناہ سرزد ہو جائے، اللہ تعالیٰ اپنے خاص کرم سے ان گناہوں کو ڈھانپ کر مٹا دیتا ہے اور کسی کو ان کی کوتاہیوں کی اطلاع بھی نہیں ہوتی. اور آگے تیسرا انعام اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، ان کی اللہ تعالیٰ بخشش کر دیتے ہیں. تقویٰ اختیار کرنے والوں کے لیے تیسرا انعام یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک ان کی کوتاہیاں اور ان کی لغزیں کی صرف پردہ پوشی ہی نہیں کرتا، بلکہ اپنے خاص لطف و کرم کے ساتھ انہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے کہ تم کو قید کر دیا جائے یا جان سے مار ڈالا جائے یا آپ کو وطن سے نکال دیا جائے. وَيَمْكُرُونَ، تو وہ چال چل رہے تھے. وَيَمْكُرُ اللَّهُ، تو خدا بھی چال چل رہا تھا. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، خدا سب سے بہتر چال چلنے والا ہے. اس آیت مبارکہ میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے سے پہلے کفار مکہ نے دار الندوہ میں جمع ہو کر مشورہ کیا کہ محمد کے متعلق کیا کیا جائے. انہوں نے ساری قوم کو پریشان کر رکھا ہے، ہمارے تمام حربوں کے باوجود ان کے ماننے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے. کہیں وہ آہستہ آہستہ بڑی طاقت اکٹھی نہ کر لیں جس کا مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے. اس وقت مختلف رائیں سامنے آئیں. کسی نے کہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، کسی نے کہا کہ ان کو قید کر دیا جائے، اور کسی نے رائے دی کہ وطن سے نکال دیا جائے. آخر میں ابو جہل کی رائے پہ عمل ہوا، یعنی ان کو قتل کر دیا جائے. اس پہ سب متفق ہوئے
کہ تمام عرب کے قبائل کے نوجوانوں میں سے ایک ایک نوجوان کا انتخاب کیا جائے، وہ سب مل کر تلواروں کے وار کر کے محمد کو نعوذ باللہ قتل کر دیں، تاکہ بنو ہاشم سارے عرب سے لڑائی نہ کر سکیں، اور دیت بھی دینی پڑے تو تمام قبائل پر تقسیم ہو جائے گی۔ ادھر وہ تدبیر کر رہے تھے، ادھر اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بستر پر لٹا کر مجمع کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاک اٹھا کر پھینکی، جو ہر آدمی کی آنکھوں میں چلی گئی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کے لیے وہاں جمع ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بیعت تشریف لے گئے۔ اللہ کی تدبیر ایسی غالب آئی کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے نکل گئے، اور پھر جن جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے سب کو میدان بدر میں قتل کروا دیا، اور وہ سب سردار قتل ہو گئے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا۔ تو اس آیت میں اس واقعے کا ذکر ہے کہ جو مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو سازش کی تھی، جو چال چلی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بھی چال چل رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ بھی چال چل رہا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر چال چلنے والے ہیں، سب سے بہتر تدبیر کرنے والے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ہماری آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، قالوا، کہتے ہیں، قد سمعنا، ہم نے سن لیا، لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس طرح کا کلام کہہ سکتے ہیں، ہم بھی اس طرح کا کلام بنا سکتے ہیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، کس سے کہانیاں ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اس بات کی وضاحت کی گئی کہ جب کفار مکہ کو اللہ تعالیٰ کی آیات سنائی جاتی ہیں تو ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ نضر بن حارث کہا کرتا تھا کہ ہم چاہیں تو قرآن جیسا کلام بنا کر لا سکتے ہیں، اس میں قصے کہانیاں کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا کہ اگر تمہیں اس کلام میں شک ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک صورت اس کے مقابلے میں لے کر آؤ، اس جیسی ایک صورت بنا کر لے کر آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا، لیکن ایک صورت تو کیا، وہ ایک آیت بھی بنا کر نہ لا سکے، اور آج تک کوئی قرآن جیسی ایک آیت بھی بنا کر نہ لا سکا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے تلاوت کرتے ہیں، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسی آیات لا سکتے ہیں، یہ تو پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، پرانے لوگوں کی حکایتیں ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ، إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ، اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، ہم پر آسمان سے پتھر برسا، أَبِئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا کوئی اور دردناک عذاب ہمارے اوپر نازل فرما۔ اس آیت میں مشرکین مکہ کی دعا کا ذکر ہے کہ جب میدان بدر میں آنے سے پہلے انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ، یہ قرآن اگر تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر پتھر برسا یا کوئی اور عذاب نازل کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں ان کو یہ اس کی سزا دی، ان کی یہ دعا قبول ہوئی کہ 70 کافر مارے گئے اور 70 قیدی بنے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور خدا ایسا نہ تھا کہ جب تک تم ان میں تھے انہیں عذاب دیتا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ، اور ایسا نہ تھا کہ وہ بخشش مانگ رہے ہوں اور انہیں عذاب دے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور خدا ایسا نہ تھا کہ وہ بخشش مانگے اور انہیں عذاب دے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ عذاب طلب کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کیوں نہیں دیا؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وجہ بتائی کہ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے،
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل نہیں کیا۔ اور دوسری وجہ بتائی کہ ان میں ایسے لوگ موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی غلام جو بخشش کے طالب تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام وہاں بخشش مانگ رہے تھے۔ اور دوسرا، مشرکین مکہ تلبیہ اور طواف کے دوران یہ کہتے تھے کہ غفران کا، ہم تیری بخشش چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں عذاب نہ نازل کرنے کی دو وجہ بتا دی کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود تھے، اور دوسرے کچھ لوگ استغفار کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہوں اور اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرے، اور اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ وہ بخشش مانگ رہے ہوں اور اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کرے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءٌ وَتَصْدِيَةٌ فَذُوقُوا الْعَذَابَ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ۔ اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دیں جبکہ مسجد محترم یعنی مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں۔ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ، اور وہ اس مسجد کے متولی بھی نہیں ہیں۔ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ، اس کے متولی تو صرف پرہیزگار لوگ ہیں، لیکن ان میں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ اس سے زیادہ اور کیا ظلم ہوگا کہ اہل حق کو حرم شریف میں یعنی مسجد حرام میں آنے سے روکتے ہیں اور ان کو عبادت نہیں کرنے دیتے، اور اس ظلم کے جواز کے لیے وہ یہ سند پیش کرتے ہیں کہ ہم حرم شریف کے متولی ہیں، جس کو چاہیں حرم شریف میں آنے دیں اور جس کو چاہیں روک دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسجد حرام کے متولی یہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ مسجد حرام کے متولی جو ہیں صرف متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءٌ وَتَصْدِيَةٌ، اور ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا اور کچھ نہ تھی۔ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، تم جو کفر کرتے تھے اب اس کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی عبادت کا طریقہ بیان کیا کہ وہ حقیقی نمازیوں کو عبادت کرنے سے روکتے ہیں، مسجد میں داخل نہیں ہونے دیتے۔ خود ان کی نماز کیا ہے کہ ننگا ہو کر طواف کرنا، مسجد حرام میں ذکر کے بجائے سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا ینفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو خدا کے راستے سے روکتے ہیں، فسینفقون، وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں خدا کے راستے سے روکنے کے لیے۔ بے شک وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے روکیں، تو فسینفقون ثم تکون علیہم حسرۃ ثم یغلبون، سو ابھی وہ اور بھی خرچ کریں گے مگر آخر وہ خرچ کرنا ان کے لیے حسرت اور افسوس کا باعث بنے گا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور کافر لوگ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مشرکین مکہ ہر وقت اس کوشش میں لگے رہتے تھے کہ مسلمانوں کو اور اسلام کو نقصان پہنچایا جائے، اس کے لیے وہ اپنا مال بھی خرچ کرتے تھے جیسا کہ غزوہ بدر میں انہوں نے خرچ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی ساری کوششیں بیکار ثابت ہوں گی اور ان کو حسرت اور افسوس کے سوا کچھ نہ ملے گا، اور آخر اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی طرف ہانک دیں گے، جہنم کی طرف جمع کر دیں گے، جہنم میں پھینک دیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ خدا ناپاک کو پاک سے الگ کرتے، وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور ناپاک کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، ایک ڈھیر بنا دے، فَيَجْعَلَهُ جَهَنَّمَ، پھر اس کو دوزخ میں ڈال دے۔ یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ حق و باطل کی لڑائی میں اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے الگ کر دیں تاکہ برے لوگوں کو ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے سزا دی جائے۔ اسی طرح آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و رسوا کریں گے۔
اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن میرے نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ جو ہیں جو حق کی مخالفت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، اسلام کی راہ روکتے ہیں، یہی لوگ جو ہیں یہ خسارہ پانے والے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، آیات کا ترجمہ مکمل ہوا۔ اب اس کے بعد اس رکوع کے جو سوالات ہیں ان سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 1، سورہ انفال کی ان آیات میں تقویٰ کے کیا انعامات بیان ہوئے؟ جواب، تقویٰ کے انعامات۔ تقویٰ کے انعامات، سب سے پہلے نعمت فرقان، حق و باطل میں تمیز کرنے والی قوت کو فرقان کہتے ہیں۔ جو لوگ تقویٰ اختیار کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، اللہ پاک ان کے دلوں کے اندر ایسی قوت پیدا کر دیتا ہے جو ان کے لیے کسوٹی کا کام دیتی ہے۔ اس کے ذریعے سے انہیں اچھی اور بری چیزوں کے بارے میں تمیز کرنے کی صلاحیت حاصل ہو جاتی ہے۔ حدیث میں اس صلاحیت کو مومن کی فراست کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ دوسری اس میں جو اللہ تعالیٰ نے انعامات کا ذکر کیا، دوسرے نمبر پہ ستر ایوب، کہ تقویٰ اختیار کرنے والوں پر خدا دوسرا انعام یہ کرتے ہیں کہ ان کی غفلت کی وجہ سے اگر ان سے کوئی کوتاہی یا گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ پاک اپنے خاص فضل و کرم سے ان کے گناہوں کو ڈھانپ کر مٹا دیتا ہے کہ کسی کو ان کی کوتاہی کی اطلاع بھی نہیں ہوتی۔ اور کئی بار وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو مٹا دیتے ہیں، اور کئی بار اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اور تیسری جو اللہ تعالیٰ نے انعام کا ذکر کیا، مغفرت، تقویٰ اختیار کرنے والوں کے لیے تیسرا انعام یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک ان کی کوتاہیوں اور لغزشوں کی صرف پردہ پوشی ہی نہیں کرتا بلکہ اپنے خاص لطف و کرم کے ساتھ انہیں معاف بھی کر دیتا ہے۔ دوسرا سوال ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا میں کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ جواب، اس آیت مبارکہ میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے سے پہلے کفار مکہ نے دار الندوہ میں جمع ہو کر مشورہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کیا جائے۔ انہوں نے ساری قوم کو پریشان کر رکھا ہے، ہمارے تمام حرفوں کے باوجود ان کے ماننے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے، کہیں وہ آہستہ آہستہ بڑی طاقت اکٹھی نہ کر لیں جس کا مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے۔ اس وقت مختلف رائے سامنے آئیں، کوئی کہتا ہے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، کسی نے رائے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے، کسی نے رائے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن سے نکال دیا جائے۔ آخر میں ابو جہل کی رائے پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے جو اس نے رائے دی تھی، اس پر فیصلہ ہوا۔ اور ابو جہل نے کہا کہ تمام عرب کے قبائل کے نوجوانوں میں سے ایک ایک نوجوان کا انتخاب کیا جائے، وہ سب مل کر تلواروں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں، آپ کا خاتمہ کر دیں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے بنو ہاشم وہ سارے عرب سے لڑائی نہیں کر سکے گا، اور اگر دیت بھی دینی پڑی تو تمام قبائل پر تقسیم ہو جائے گی۔ ادھر وہ تدبیر کر رہے تھے، ادھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بستر پر لٹا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، اور مجمع کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر کنکریاں اٹھا کر ان کی طرف پھینکی، جس کی وجہ سے وہ سب اندھے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہوں نے قتل کرنے کے لیے جو لوگ جمع تھے وہ سارے اندھے ہو گئے، ان کو نظر نہیں آ رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے نکل کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی ساری تدبیریں جو ہیں وہ ناکام ہو گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب سے بہتر تدبیر کرنے والے ہیں۔ اور جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان سب سرداروں کو میدان بدر میں، غزوہ بدر میں قتل کروا دیا۔ اگلا سوال ہے کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کیوں نہیں نازل کیا؟ جواب، کفار کے مطالبے کے باوجود
درج ذیل دو وجوہات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل نہیں کیا۔ کیونکہ انہوں نے تو خود عذاب مانگا تھا، اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ لوگ حق میں ہیں تو ہمارے اوپر عذاب نازل کر۔ تو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے مطالبے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کیوں نہیں نازل کیا، تو اس کی دو وجہ بتائیں اللہ تعالیٰ نے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، پہلی وجہ یہ ہے کہ ان کفار پر عذاب اس لیے نازل نہیں ہو رہا، کفار پر عذاب نہ آنے کی پہلی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان میں موجودگی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان پر عذاب نازل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہوں اور عذاب نازل کریں۔ دوسری وجہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ کفار پر عذاب نہ آنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس قوم میں اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے والے لوگ موجود تھے، چونکہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے غلام بھی موجود تھے جو توبہ استغفار کر رہے تھے۔ اور دوسرا، جب کفار مکہ مشرکین مکہ جب حرم کا طواف کرتے تھے تو غفرانہ کا کہتے تھے کہ اللہ ہم آج سے بخشش چاہتے ہیں۔ تو یہ رکوع نمبر 4 اور لیکچر نمبر 5 جو ہے یہ اس پہ ختم ہوا۔ تمام اسٹوڈنٹ سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ ان سوالات کو بھی یاد کریں اور اس رکوع کے جو مشکل الفاظ ہیں، مشکل الفاظ کا ترجمہ بھی یعنی لفظی ترجمہ بھی یاد کریں اور باماورہ ترجمہ اس کا یاد کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فاللہ خیر الحافظ وهو ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔